بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ان خواتین یا ان بچیوں کے لیے کہ جو بعض اوقات شادی کرتی ہیں اور شادی کرنے کے بعد دوسرے شہروں میں چلی جاتی ہیں، پھر مثلا چھٹیوں میں میکے آتی ہیں، یا مثلا فرض کریں کوئی شادی ہے تو آ گئی، کوئی خدا نخواستہ ایمرجنسی ہو گئی تو آ گئے، یعنی پھر بہت ہی وقتاً فوقتاً میکے آتی ہیں۔ اب وہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم آ تو گئے ہیں ماں کے گھر، تو نماز ہمیں کیسی پڑھنی ہے، آیا قصر پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے؟ تو یہ بہت زیادہ معاشرے کا مسئلہ ہے، پیش آنے والا مسئلہ، اس لیے ہم اس کو عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیں، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس ایک وطن ہے، درست؟ وطن کا مطلب وہ ہے کہ جہاں پر آپ پیدائش سے ہی رہ رہے ہوں، یا یہ کہ آپ پیدائش سے رہ نہیں رہے تھے لیکن آپ مائیگریٹ کر کے وہاں پر چلے گئے اس نیت سے کہ اب ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آ گئے، کوئی لاہور میں تو کوئی کراچی میں تو کوئی سندھ میں تو کوئی کہیں، اور ذہن میں کیا تھا، یہ سوچ کے تو نہیں آئے کہ چند سال رہنے کے بعد ہم واپس انڈیا آ جائیں گے، یہ سوچ کے آئے کہ اب ہمارا وطن یہی ہے، اس کو خدا حافظ، اور یہاں پر آپ آ کے بس گئے اور رہنا شروع کر دیا۔ لیکن صرف پیدا ہونے سے کوئی وطن نہیں، کوئی جگہ وطن نہیں بنتی۔ مثلا بعض اوقات ہوتا ہے بعض خواتین حاملہ ہوں، زمانہ قریب ہو، مثلا زیارتوں پہ چلی گئیں، عراق میں، نجف میں، کربلا میں، ایران میں، مشہد میں، قم میں، بالآخر وہاں کہیں جا کر انہوں نے ولادت ہوئی، ان کے گھر میں خوب ولادت ہوئی، ویزا تو اتنا ہی تھا جتنا تھا، لہذا بچہ لیا واپس آ گئے۔ پیدا ہوا مثلا نجف میں، پیدا ہوا مثلا فرض کریں مشہد میں، قم میں، کربلا میں، درست؟ تو آیا یہ کافی ہے؟ تو یہ وطن نہیں بنتا، صرف پیدا ہونے سے وطن نہیں بنتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ دو چیزیں۔ جب تک آپ اپنے وطن میں ہیں تب تو وہ وطن ہے ہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ، جیسا فرض کریں میں کراچی میں رہا، ایک مدت تک کراچی میں رہا، اور پھر میں چھوڑ کر مثلا فرض کریں قم چلا گیا پڑھائی کرنے، تو آیا اب یہ کراچی میرا وطن نہیں رہا؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر میں چھٹیوں پر کراچی آؤں تو مجھے کراچی میں نماز قصر پڑھنی ہوگی، یا جو مثال دی خاتون کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد وہ سسرال چلی گئی، مثلا لاہور چلی گئی، اب وہ مثلا 6 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں، جیسا صورتحال ہو وہ آتی ہیں، ہفتہ 10 دن 15 دن رہیں، واپس چلی گئیں۔ تو کیا یہ ہفتہ 10 دن، ہفتہ بھر اگر رہ رہی ہیں تو یہ ان کا وطن اب ختم ہو گیا؟ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ خود وطن ختم نہیں ہوتا جب تک کہ آپ خود اس کو چھوڑنے کا قصد نہ کر دیں۔ جب تک کہ آپ خود وطن، کسی جگہ کو جو آپ کا وطن تھا، چھوڑنے کا قصد نہ کریں کہ میں آج سے اس کو اپنے وطن کے طور پر چھوڑ رہا ہوں، یعنی اس کو اپنا وطن ہونے سے خارج کر دیں، آپ اس وقت تک وہ آپ کا وطن رہتا ہے، درست؟ یہ ایک چیز۔ اب سوال یہ ہے کہ معیار کیا ہے، اس یعنی قصد کیسے بنتا ہے یہ کہ اس کو مثلا فرض کریں بچی کی شادی رخصت ہو کے لاہور چلی گئی، حالانکہ رخصت ہو کے لاہور چلی گئی تو یہ آٹومیٹکلی قصد ہو گیا، یہ کیا بالآخر کیا صورتحال بنے گی اس کی؟ فرماتے ہیں کہ اس کا معیار یہ ہے، دیکھیں ذہن میں رکھیں، ایک ہے وہ جگہ جہاں پہ میں رہتا رہا ہوں، جیسے میں نے مثال دی کہ میں کراچی میں رہا، پھر میں 17 سال مثلا فرض کریں قم میں رہا، ان دونوں کا الگ الگ معیار ہے۔
اس قسم کے تمام افراد کہ جو پڑھائی کے لیے یا جاب کے لیے سال 2 سال 4 سال 5 سال کے لیے اپنے شہروں سے نکل کے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، تو 1 مہینہ گزرنے کے بعد آغا سیستانی کے حساب سے اس کے اوپر وطن کے احکام جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ شخص اب ادھر مسافر کاؤنٹ نہیں ہوتا، لہذا اس کے اوپر وطن کے احکام جاری ہو جائیں گے 1 مہینہ گزرنے کے بعد۔ حالانکہ 5 سال بعد آپ واپس آ رہے ہیں، 4 سال بعد آپ واپس آ رہے ہیں، یا مثلا فرض کریں کوئی اور زیادہ مدت بعد واپس آ رہا ہے، تو ایک اس کا معیار ہے کہ ایسی جگہوں سے جب میں پلٹتا ہوں تو کیا معیار ہے کہ اب وہ وطن ہونے سے خارج ہو جائے، ممکن ہے پھر مجھے دوبارہ جانا پڑ جائے۔ اس سے بعض اوقات ہوا بھی ہے، بعض لوگ آئے چھوڑ چھاڑ کر سب وائنڈ اپ کر کے حالات کی وجہ سے دوبارہ ان کو واپس جانا پڑ گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وہ کب ہمارے وطن سے خارج ہوگا، اور جس شہر میں ہم پلے بڑے ہیں وہ کب ہمارے وطن سے خارج ہوگا۔ آغا فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر آپ رہتے تھے اس کو اگر آپ چھوڑ دینے کی، یعنی بالکل خیر بات کہہ دیا آپ نے، اب آپ نے یعنی قصد آپ کا یہ کہ اب واپس آ کے اس کو وطن نہیں بنانا، جیسے ہی اس نیت سے آپ نے اس شہر سے قدم باہر رکھا، آپ کا اور اس شہر کے وطن ہونے کا رشتہ کٹ گیا، ختم، چیپٹر کلوز۔ لہذا اب اگر آپ اسی شہر میں جہاں پر آپ ایک مدت 40 سال آپ رہ کے گئے ہیں یہاں سے، اس شہر میں اگر آپ 10 دن سے کم آ کے رکیں گے تو آپ کی نماز قصر ہے اور روزہ آپ پر ساقط۔ 10 دن یا اس سے زیادہ رکیں گے تو آپ کو نماز پوری پڑھنی ہے اور آپ کا روزہ واجب، یعنی جو ایک نارمل مسافر کا حکم ہے وہی حکم آپ کا ہو جائے گا، با ان کے آپ 40 سال اس شہر میں رہ کے گئے ہیں، درست۔ اگر آپ نے اس نیت سے کہ میں اس کو اب اپنے وطن ہونے سے خارج کر رہا ہوں، آئندہ وطن کے طور پہ میں یہاں نہیں آؤں گا، یہی کام لڑکی کا ہے۔ اگر لڑکی نکلتے وقت اس کا ارادہ یہ کہ آئندہ وطن کے طور پر اس کو ایک مرتبہ پہلے سے ہی فطور ہوتا ہے کہ شوہر میرا لاہور میں اس کو کسی طرح ڈرا کے دھمکا کے بہلا کے حالانکہ اس کو راضی کر کے کراچی لے آؤں گی اور کراچی میں ہی ہم رہیں گے، یعنی پہلے سے ہی اس کا قصد واپس آنے کا ہے تو نہیں۔ لیکن ایک مرتبہ بالآخر ہمارے معاشرے کی شریف بچیاں ہیں، یہ سوچتی ہوں کہ اللہ جہاں شوہر وہیں ہم، خدا حافظ کراچی، درست، اور کراچی کو چھوڑ دیا یہ اپنے وطن ہونے سے ہی خارج کرتے ہوئے، نہیں اس نیت سے کہ میں نے کراچی واپس نہیں آنا، سسرال لاہور میں تو لاہور میں ہی رہوں، ٹھیک ہے، اب اتفاقاً آنا پڑ جائے ایک الگ بحث ہے، لیکن ابھی مستقبل بعید تک کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے، یعنی بالآخر اس خناس سے تو نہیں جا رہی کہ 4 دن شادی کے بعد طلاق لے کے واپس آ جاؤں گی، ایسا تو نہیں کر رہی ہے یہ، لہذا یہ اس قصد سے یہاں سے نکل رہی ہے کہ اب میں اس کو اپنے وطن کے طور پر چھوڑ رہی ہوں، تو یہ جیسے ہی نکلے گی تو اس کا اور اس شہر کا رشتہ ختم۔ اب اگر یہ اس شہر میں آتی ہے تو اس کے اوپر مسافر کے احکام جاری ہوں گے، کوئی 10 دن سے کم، 10 دن سے زیادہ، یہ ساری باتیں یہاں پر جاری ہوں گی، اور وہ ساری شرائط کے جو مسافر کی شرائط ہیں وہ اس کے اوپر اپلیکیبل ہو جائیں گی، درست۔ لیکن وہ جو 4-5 سال والا جو شہر تھا جس میں آپ 4-5 سال رہے ہیں، 8 سال رہے ہیں، 10 سال رہے ہیں، کہتے ہیں اس میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر واپس نہ پلٹنے کی نیت سے آپ اس کو نکل جائیں وہاں سے، اور آپ کا یعنی اب واپس نہ پلٹنا کتنی مدت، جتنی مدت آپ رہے ہیں اس سے زیادہ مدت کی قصد آپ کا، جو کہ اب اس سے مطلب 5 سال میں اب آپ کہیں 15-20 سال تو میں نے اس شہر کا منہ نہیں دیکھنا، بہت تنگ آ گئے اس شہر سے، رہے 5 سال ہیں اور آپ کا ارادہ یہ کہ 15-20 سال تک تو اصلا اس کی طرف رخ کرنا ہی نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا اس سے، یعنی جتنا آپ کا رہنے کی ڈیوریشن کم یا زیادہ ہوگی اس کیس میں، اتنا ہی آپ کی جو واپس نہ آنے کی جو مدت ہے اس، کیونکہ جو واپس نہ آنے کی مدت کا قصد ہے وہ نسبتاً طولانی ہونا چاہیے اس مدت سے کہ جو آپ رہے ہیں، 2-4 سال رہے ہیں، ارادہ ہے کہ 8-10 سال بعد تک تو 8-10 سال تک تو آنا ہی نہیں ہے، وہ طولانی ہو جائے گی مدت۔ 17 سال رہے ہیں مثلا، آپ کا قصد یہ ہو کہ 25-30 سال تک تو اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے مثلا، تو یہ آپ کا یعنی اس صورتحال ایسی ہو کہ اب اگر آپ وہاں پر واپس پلٹ کے بھی جائیں، میں نے کہا نا جیسا بعض اوقات ہوتا ہے چھوڑ کر آتے ہیں
رشتہ ناتا کاٹ کر آتے ہیں لیکن بالآخر قسمت واپس آپ کو وہاں لے جاتی ہے. تو اب آپ اگر پلٹتے ہیں وہاں پر تو یہ عرفی طور پر نہیں کہلاتا کہ یہ پہلے والے ہی کو جاری کیا اس نے آگے بڑھایا ہے، بلکہ عرف کہے گا کہ اس نے دوبارہ سے اس کو وطن بنایا ہے. پہلے والے کی کنٹینیوشن نہیں کہلائے گی یہ، بلکہ ایک نیا قصد کہلائے گا آپ کا. تو اس صورت میں وہ آپ کے وطن ہونے سے خارج ہو گیا. نتیجتاً اب آپ کو وہاں پر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو نماز کوئی مسافر کے احکام کے حساب سے پڑھنی ہوگی. 10 دن کا قصد ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا، اس کے حساب سے آپ کے احکام جاری ہوں گے. درست جی؟ یہ ہے اعراض کا معیار. اب ایک سوال پوچھا ہوا ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. سوال انہوں نے یہ پوچھا ہوا ہے، آغا سیستانی کی سائٹ پر ہے یہ، کہ شادی کر کے دوسرے شہر چلی گئی تو اپنے ماں باپ کے گھر اگر آتی ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ آغا جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ اپنے شہر سے اس اطمینان کے ساتھ گئی ہے کہ اب یہ واپس رہنے کے لیے دوبارہ اس کو نہیں اختیار کرے گی، مطمئن تھی اپنے دل میں کہ دوبارہ سے اس کو رہنے کے لیے اختیار نہیں کرے گی، تو پھر یہ اپنے میکے میں اگر آتی ہے تو اس کے اوپر مسافر کے احکام جاری ہوں گے. 10 دن یا اس سے زیادہ کا قصد ہوگا تو اس کو نماز پوری پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، اور 10 دن یا اس سے کم کا قصد ہے تو اس کی نماز اور روزہ قصر ہوں گے. يا صاحب السماء اللجن